بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے طلباء طلبات السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سید امتیاز علی تاز کا لکھا ہوا بہترین ڈرامہ قرطبہ کا قاضی ہے۔ سید امتیاز علی تاز 19 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام ممتاز علی تھا جو کہ ہندوستان کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ وہ بھی بہترین اور نامور مصنف تھے۔ اگر ان کی والدہ کی بات کی جائے تو ان کی والدہ بھی بہترین مضمون نگار تھی۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان ماڈل ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا اور اس کے بعد یہ بی اے کی جو ڈگری ہے ان کی وہ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور جو کہ موجودہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے وہاں سے انہوں نے بی اے پاس کیا۔ وہاں کا جو ڈرامٹک ان کا کلب تھا اس کے بھی یہ رکن رہے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے بہترین اور ان کا بہت مشہور جو ڈرامہ ہے انارکلی وہ بھی لکھا تھا۔ اب ان کی عمر جو تھی وہ 22 سال تھی، تو جو کہ بہت اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں جو ایک سنگ میل کی جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی، اس نے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ڈرامہ جو ان کا انارکلی بہت مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ریڈیو اور ٹی وی پہ بھی انہوں نے کئی ڈرامے لکھے اور وہاں پہ بھی پرفارم کیے گئے۔ اگر بات کی جائے ان کی زمانہ طالب علمی کی تو زمانہ طالب علمی میں یہ شعر و ادب سے ہی جڑے ہوئے تھے اور بچپن سے ان کو شعر و ادب کا شوق تھا۔ ابھی یہ طالب علم تھے تو جی سی یو میں ہی انہوں نے وہاں سے ایک رسالہ کہکشاں نکالا۔ اور اگر ڈراموں کے علاوہ بات کی جائے تو انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں جن میں ہیبت ناک افسانے اور اس کے علاوہ معاصرہ برطانہ یہ بھی لکھا ہے۔ اور جو سید امتیاز علی تاج ہیں انہوں نے جدید ڈرامہ نگاری میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے بہترین ڈراموں میں انارکلی کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ان کا جو سب سے بہترین ڈرامہ ہے وہ انارکلی ہے۔ جو ان کا آج کا ہم جس کو زیر بحث لانے لگے ہیں جس ڈرامہ کو، یہ ڈرامہ ان کا ایک انگریز مصنف جو کہانی کا ماخذ ہے وہ لارنس مین جو ایک بہت انگریزی میں بہت ہی مشہور ادیب ہیں، ان کے ڈرامے سے انہوں نے وہ ماخذ کیا ہے، جس میں اندلس کا شہر جو ہے قرطبہ وہ انہوں نے دکھایا ہے اور وہاں پہ یہ کچھ کرداروں کے ساتھ انہوں نے بہترین ڈرامہ جو ہے وہ لکھا ہے جس کو اسٹیج پہ بھی پرفارم کیا گیا ہے۔ کرداروں میں اگر دیکھا جائے تو یہ قاضی ہے قرطبہ کا، اور اس کے علاوہ اس کا بیٹا زبیر ہے، حلاوہ ہے جو زبیر کی دایا ہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ ہے جو کہ ان کے ہاں ملازم ہے جو ان کے ہاں کام کرتا ہے، اور عدالت کے کچھ ناظر جو ہیں افسر موجود ہیں۔ ڈرامہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ غم کی کفیت تاریخ ہے، حلاوہ جو ہے وہ اپنی زبان سے غمگین باتیں کر رہی ہے، دکھ کی باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آج کے دن قاضی نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف فیصلہ سنانا ہے۔ تو اگر ڈرامے کو دیکھا جائے تو اس میں جو زبیر ہے قاضی کا بیٹا، اس کے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے جو کہ اس کا رقیب بھی ہے۔ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ بندہ بھی اسی سے پیار کرتا ہے، اور فرحت جذبات میں آ کر وہ اس بندے کو قتل کر دیتا ہے جس کو سبھی دیکھتے ہیں، اور قاضی کے ہاں یہ مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور زبیر جو کہ قاضی کا بیٹا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو وہاں کی عوام ہیں وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ زبیر کو پھانسی دی جائے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ زبیر جو ہے اس کو مطلب کہ رہا کر دیا جائے، اس کو پھانسی نہ دی جائے۔ اب جو قاضی ہے وہ اپنے فرض کیا تو مجبور ہے، اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ماں بھی، اس بیٹے کی ماں بھی جو ہے وہ 3 دن کا تھا جب سے وہ وفات پا گئی، اور اس کو حلاوہ نے ایک ماں کے طور پہ بھی پالا ہے۔ تو حلاوہ جو اس سے بے حد پیار کرتی ہے وہ
قاضی سے بھی بحث کرتی ہے، مکالمہ کرتی ہے، اس کو باتیں سناتی ہے کہ آپ ایک ایسے مطلب کہ بچے کو آج پھانسی کا حکم دیں گے کہ جس کو میں نے اپنا دودھ پلا کے اور میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو مطلب کہ اتنی طاقت ہمت جرأت دی کہ وہ اتنا بڑا ہوا اور پھر اس کو پالا پوسا ہے، آپ اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کا قاضی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا منظر یہ ہوتا ہے کہ حلابہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ آج جو ہے وہ شمع بجھ جائے گی، چراغ گل ہو جائیں گے، آج زبیر کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو دوسری طرف جب عبداللہ جو ان کے گھر کا ملازم ہے وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور ساتھ میں رنجیدہ ہو کے اس کو کہتا ہے حلابہ کو کہ آپ اس قسم کی بکواس، اس قسم کی باتیں نہ کرو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پورے شہر میں ایک بھی ایسا شخص، ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو زبیر کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا سکے۔ وہ کہتا ہے بالفرض اگر قاضی نے حکم بھی دے دیا کہ زبیر کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے تو جلاد ہی موجود نہیں ہے، اس کو پہلے ہی شہر سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اگر اور باقی کسی پولیس اہلکار میں، کسی عدالت کے اہلکار میں، کسی افسر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ قاضی کے بیٹے کو اس طرح سے پھانسی دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر قاضی شہر کے باہر سے کسی بندے کو بلا لے پھانسی کے لیے تو ہم نے شہر کے باہر جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ناکے لگا دیے ہیں، بندے بھیج دیے ہیں کہ اس بندے کو قرطبہ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے اس سے قسم لی جائے کہ وہ زبیر کو سزا نہیں دے گا یا اس کو وہاں سے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، اس کو شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن چونکہ حلابہ اس کی ماں ہے، اسی طرح ہی سمجھیے کیونکہ اس نے شروع سے اس کو پالا پوسا ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ جان چکا ہے کہ جو زبیر ہے اس کو پھانسی ہوگی۔ اب قاضی جو ہے وہ اپنی عدالت کے 4 ناظر افسر جو ہیں ان کو بلاتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے پھانسی کا بندوبست کریں۔ وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ جلاد موجود نہیں ہے، تو قاضی کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جلاد بن جائے اور زبیر کو پھانسی دے دے، لیکن وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں۔ قاضی دونوں طرف سے ہی مجبور ہے، ایک تو بیٹے کی محبت ہے، دوسری طرف اس کا فرض جو ہے وہ اس کو للکار رہا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی محبت کو فرض کے آڑے نہیں آنے دیتا اور مجبور ہو کے وہ جلاد کا کام بھی خود کرتا ہے اور زبیر کو پھانسی دے دیتا ہے۔ زبیر کو پھانسی دینے کے بعد وہ سست چلتا ہوا، بوجھل سا ہوتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خود کو قائد کر لیتا ہے اور باہر نہیں نکلتا، اور اس طرح پردہ گرتا ہے اور اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو طلباء آج کا ہمارا یہ جو بہترین ڈرامہ تھا اس کی تھیم میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس کو مزید جو ہے امتیاز علی تاج پڑھ لیجیے۔ بہت شکریہ صاحب۔